الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے جمعے کے بیانات میں ہمارا ایک قصص الانبیاء علیہ السلام کا سبق دہرایا جا رہا ہے. تقریباً 3 جمعے ناغا رہا کیونکہ میں نہیں تھا. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو جہاں اس بار ہم نے یہ سبق چھوڑا تھا وہاں سے ہم واپس شروع کریں گے آج انشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے. یہ وہ واقعہ ہے قرآن پاک میں جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود احسن القصص ارشاد فرمایا ہے، بہترین قصہ.
اس کو احسن القصص کا لقب کیوں دیا گیا؟ یہ ہم نے ابتدا میں تقریباً پڑھ لیا تھا. آئیے وہاں سے ہم آگے پڑھیں جہاں اس بار چھوڑا تھا. آپ کو یاد ہوگا یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف کے بھائی مائے بنیامین کے آئے تھے، اور یہ برادران یوسف کی حضرت یوسف کے دربار میں دوسری حاضری تھی. حضرت علیہ السلام نے احترام سے رکھا اور ایک ایک کمرے میں دو دو کو تقسیم کیا. پیچھے رہ گئے بنیامین. تو حضرت چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ تنہائی کا موقع ملے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو اپنے ساتھ رکھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب موقع آیا نا تنہائی کا کہ کوئی اور نہ سن پائے کہ ابھی اللہ تعالی کی طرف سے اجازت نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے اپنا تعارف یہ فرما کر کرایا کہ انی انا اخوکا، کہ ہم تمہارے بھائی ہیں. اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت یوسف نے بنیامین کو گلے سے لگایا. بہرحال یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے. قصہ مختصر یہ ہوا کہ بنیامین نے جب پہچان لیا کہ یہ تو اپنے بھائی یوسف ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنگ ہی فرمایا کہ ابھی کسی اور سے نہیں کہنا، ابھی وہ وقت نہیں آیا، جب آئے گا تو میں خود کہوں گا. اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ بنیامین کہنے لگے کہ بھائی میں اب ان لوگوں کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتا، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں. لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ امید ہے ہم اگلے جمعے کو پڑھیں گے. خود اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس بادشاہ کے قانون کے مطابق حضرت یوسف اپنے بھائی کو وہاں نہیں رکھ سکتے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے، یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے. آج کے اس دور میں بھی اگر آپ اور میں اس جزیرے میں رہتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اور ہم اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ یہاں رکھ سکیں قانون کے تحت. اس بادشاہ کا بھی جو اس زمانے میں قانون تھا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس بادشاہ کے قانون کے تحت یوسف اپنے بھائی کو وہاں رکھ نہیں سکتے تھے. اس لیے انشاءاللہ یہ آیت تو ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کو پڑھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام سے بنیامین کہنے لگے میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلا کیا اور اپنی چاندی کا ایک پیالہ، بعد نے فرمایا پیمانہ تھا، بعد نے فرمایا تھا پیالہ تھا، بعد نے فرمایا ممکن ہے دونوں کام اس سے لیے جاتے ہیں. بڑی آہستگی کے ساتھ اور پردے کے ساتھ بقول مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنیامین کے سامان میں چھپا رکھ دیا. اور جتنے دن بھائیوں نے وہاں رہنا تھا بڑے احترام کے ساتھ رہے، اور پھر ان سب کو ایک ایک اونٹ کا غلہ دیا گیا اور رخصت کر دیا گیا. اور قرآن کریم میں سورۃ یوسف میں اللہ تعالی نے جہاں اس واقعے کو بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس پاک آیت میں جو ثم کا لفظ آیا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ایسے نہیں ہوا کہ بس اسی وقت کر دیا گیا ہو، نہیں، تھوڑا وقفہ کیا گیا ہے، ان کو آگے نکلنے جانے دیا گیا ہے. ایسے نہیں کہ بس وہ ایک قدم ادھر ادھر سے آواز دے دی کہ نہ. ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، وہ آگے بڑھے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک پکارنے والے نے پکارا، اذن مؤذن ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو. آپ کو یاد ہوگا یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے؟ اس وقت جو بات میں نے چھوڑی تھی اس کو سنیں، چونکہ وہ ضروری بھی ہے، اور خدا نہ کرے کہ کہیں کوئی وسوسہ عقیدے پر آنے لگے. اس لیے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ اس اشکال یا اس سوال کا جواب لکھا ہے. ثم اذن مؤذن، یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جملوں سے بھی، آذان سے ہے. اور آپ اور ہم جب نماز کا وقت ہوتا ہے مسجدوں کے میناروں سے کیا سنتے ہیں؟ وہ پکار کا دوسرا نام ہی تو ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، یاد رکھیں، یہ پکار، یہ اعلان جو اب آذان کہلاتی ہے یہ اب اصطلاح ہے. اب ان کلمات کو تو آذان کہا جا سکے گا، ہر اعلان، ہر پکار کو آذان نہیں کہہ سکیں گے. کیوں؟ جب کوئی لفظ اصطلاح کا رنگ اختیار کر لیتا ہے تو علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ پھر وہ خاص ہو جاتا ہے، عام نہیں رہتا. لغت اس کو عام رکھے بھلے رکھے، لیکن شرعی اور اصطلاح اس کو اجازت نہیں دیتی کہ انسان عام پکار یا عام اعلان کو بھی آذان کہہ دے. خدا نہ کرے اگر کسی جگہ کوئی اعلان ہوتا ہے کسی بارے میں تو آپ اور میں کیا کہیں گے؟ یہ پکار ہے، یہ اعلان ہے یا آذان ہے؟ لیکن جس وقت آپ اور ہم مؤذن کے منہ سے سنیں گے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آپ اور ہم کیا کہیں گے؟ یہ پکار ہے، اعلان ہے یا آذان ہے؟ آذان ہے. اب یہ آذان کا جو لفظ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت میں یہ اصطلاح بن گیا ہے. اب ان جملوں کو تو آذان کہا جائے گا، ہر اعلان، ہر پکار کو آذان نہیں کہہ سکیں گے. بات سمجھ آئی؟ ایتھا العیر، انہوں نے پکارا ہے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو. انہیں یہ لفظ سنا تو وہ تو دنگ رہ گئے، اس لیے کہ یہ بہرحال اس موقع پر انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو آئے اور واپس جا رہے تھے. وہ پیالہ پانی کا چاندی کا حضرت یوسف نے خود رکھا تھا، اور کن کے سامان میں رکھا تھا؟ ایک کے، بنیامین کے، باقی کو تو نہیں رکھا تھا. تو انکم لسارقون کا کیا معنی ہوا؟ اس لیے علماء نے جو اپنا ایک سوال پیدا ہوا نا کہ یاد رکھیں، اور یہ حقیقت ہے، علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت یوسف کے سوا کسی کا معاملہ ہوتا نا، کسی اور عام شخص کا، تو پھر یہ سوال کوئی اتنا بڑا نہیں بنتا تھا کہ جی خلاف واقع بات کیسے کہہ دی. لیکن یہاں مسئلہ حضرت یوسف کا ہے، اور حضرت یوسف خدا کے پیغمبر تھے، اور یہ اہل سنت و جماعت اور ہم دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے نبی اور خدا کے رسول ہر گناہ سے پاک ہیں، ہر گناہ سے معصوم ہیں. تو اگر ایک انسان چور نہیں ہے اور اس کو چور کہہ دیا جائے، یہ الزام ہے یا نہیں؟ بولو. اس موقع پر اگر وہ حدیث آپ یاد کر لیں تو بڑا خوب ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل پوچھتے ہیں کہ آقا، ایک شخص کے اندر ایک عیب ہے اور میں اس کو بیان کر رہا ہوں، تو کیا یہ غیبت ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اس کے اندر عیب ہے، وہ یہاں نہیں ہے اور میں بیان کر رہا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے. اب آگے سائل پوچھتے ہیں آقا
صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس کے اندر وہ شے نہیں ہے اور میں بیان کر رہا ہوں، یا یہ سائل کے ہاں یہ سوال پیدا ہونے جا رہا تھا یا آج پیدا ہو جاتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صدیوں پہلے جواب ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر عیب ہے اور تم بیان کرتے ہو یہی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ بات نہیں اور تم بیان کرتے ہو تو یہ تو الزام ہے، یہ اس سے زیادہ سخت ہے. یہ حدیث سمجھ آئی؟ بولو نا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نا جوامع الکلم ہوتی تھی، اس لیے ان کو ذہن میں بٹھا دیں. اب دوسری طرف دیکھیے، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی چلے تھے انہوں نے پیالہ چرایا تھا؟ بولو. تو حضرت یوسف نے خود رکھا تھا، حتیٰ کہ بعد نے تو یہ بھی لکھنے کی کوشش کی کہ خادم سے رکھوایا تھا. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ نے لکھا نہیں، خادم سے نہیں، حضرت نے خود رکھا تھا. حضرت چاہتے تھے یہ بات صرف میرے پاس رہے تو خادم سے رہا، تو پھر حضرت کے پاس کہاں رہی، پھر تو دوسرا شامل ہو گیا. یہ تو وہی بات ہوئی جیسے مکی صاحب فرماتے ہیں آپ اور ہم جب کسی سے کوئی بات چھپانا چاہتے ہیں نا تو دوسرے کو خود بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی آنکھ ہی نہیں. اچھا حضرت فرماتے ہیں جب میں خود ہی نہیں سنبھال پایا تو وہ کیوں سنبھالے گا؟ یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ جب میں ہی نہیں سنبھال پایا تو سامنے والا کہ وہ ہمارے خالہ جی کا بیٹا لگتا ہے وہ کیوں سنبھالے گا؟ اس لیے یہ بہرحال کچھ باتیں یاد کرنے کی ہوتی ہیں. ایک بات میں عرض کر دوں، ربط ہے یا نہیں لیکن سن لو، ضبط ضرور ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ضد زبان عام ہے، امانت. سنا ہے نا؟ آپ اور ہم، ہمارے ایک استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اور ہم پیسے کو امانت سمجھتے ہیں اور کوئی رکھے تو ہم خیال رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ ہو. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ لیکن آگے حدیث شریف کی شرح میں حضرت نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جامع ہوا کرتے ہیں، جیسے پیسہ امانت ہوا کرتا ہے کسی کی بات بھی امانت ہو سکتی ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ امانت ہے، اب یہ امانت ہے، جس نے کہہ دیا یہ تیرے پاس ہے تو پھر تیرے پاس ہے، کسی اور سے بیان نہیں کر. اگر کرے گا تو یہ خیانت ہوگی. کیا ہوگی؟ تو جیسے مال میں خیانت جائز نہیں تو پھر بات میں بھی خیانت جائز. اور بات کی خیانت کیا ہوگی؟ مال خود لے لیا، بات کسی اور کو بتا دی. بات سمجھ آئی نہیں؟ تو اب یہ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ چاہتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو خادم کو کیسے دیا؟ اس لیے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حضرت نے خود رکھا تھا. اچھا جب خود رکھا ہے اور یقیناً خود رکھا ہے، قرآن پاک کے اسلوب سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، تو پھر یہ جو فرمایا گیا کہ انکم لسارقون، تم تو چور ہو، تو پھر یہ کوئی اور کہہ دیتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی. لیکن پیغمبر کی پاک زبانیں تو ان طرح کے جملوں سے محفوظ رہتی ہیں. جب انہوں نے کیا نہیں تھا تو کہ انکم لسارقون کا کیا معنی ہوا؟ سوال سمجھ آیا؟ اب اس کا جواب سنو. علماء مفسرین نے اس سوال کے کئی جواب دیے ہیں اور مقصد اکابر کا یہ رہا ہے کہ میرے اور آپ کے عقیدے پر زد نہ پڑے، اس لیے کہ اگر میرے ساتھ آپ دوہرا سکیں کہ میرا اور آپ کا علماء اہل سنت و جماعت کی اتباع میں عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے نبی ہر بڑے گناہ سے معصوم ہیں، ہر چھوٹے گناہ سے معصوم ہیں. یہ عقیدہ ہے. اس لیے یہ سوال کانٹا بن کر کہیں اٹھنے لگتا ہے. علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں، ذہن میں بٹھا لو. سارے سناؤں یا ایک سناؤں؟ سارے سناؤں گا تو پھر تو میرے حال میں یہ قصص الانبیاء تو چلتا ہی رہا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو میں نے کل پرسوں دیکھا بھی، آپ لوگوں کو کہاں چھوڑا تھا تو سال ہو گیا. بہرحال اب اختصار سے کام لیں گے انشاءاللہ. ویسے بھی وہ کہتے ہیں جی بس کرو اب ہو گیا بہت. مار کھانے کے موڈ میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے موقع پر یہ جو سوال اٹھا، علماء نے اس کے کئی جوابات دیے. ان میں سے پہلا جواب علماء نے ایک یہ دیا ہے
کہ اصل میں یہ جو کہا گیا نا کہ اپنا ایتھا العیر انکم لسارقون، یہ خادموں نے، حضرت یوسف نے تو نہیں فرمایا، انہوں نے کہا تو وہ جانے. لیکن علماء نے لکھا نا، یہ تو بہرحال جواب بنتا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، مان لیا کہ خادموں نے پکار کر کہا کہ تم تو چور ہو، لیکن کیا حضرت یوسف کی بغیر اجازت کے وہ کہہ سکتے تھے؟ وہ شاہی مہمان بن کر آئے تھے. اگر حضرت یوسف اجازت نہ دیتے وہ کہہ سکتے تھے؟ آپ بولو کیسے کہہ سکتے تھے؟ اس لیے یہ تو بہرحال جواب نہیں بنتا. محققین علماء نے اس کے ساتھ جوں کا توں اتفاق نہیں کیا، فرمایا ٹھیک ہے ایک جواب لکھا گیا، لیکن یہ جواب جسے انسان تسلی بخش جواب کہے وہ بات نہیں، اس کے بعد بھی اشکال قائم رہتا ہے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے، یہ جو فرمایا گیا نا انکم لسارقون، یہ آپ بالواسطہ، جو پہلا جواب ہے نا اگر اس کو تسلیم کر دیا جائے تب بھی بالواسطہ کے دائرے سے جواب نکل نہیں سکے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی اجازت نہ ہوتی تو وہ خادم ایسا نہیں کہہ سکتے تھے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو جواب ہے حضرت کے لیے، علماء نے لکھا ہے یہ سمجھیں آپ کہ یہ جو بالواسطہ جواب دیا گیا نا، یہ اصل کیا ہے؟ یہ بالواسطہ جواب تو ہے لیکن یہ توریہ ہے. کیا ہے؟ یہ توریہ ہے. اسے علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں توریہ فی الکلام. توریہ فی الکلام کیا ہے؟ آپ کو شاید یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ توریہ فی الکلام کیا ہے. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئے تھے اور حضرت کو لے کر جانا چاہتے تھے میلے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اب اس پر بڑے ایک عجیب بات تھی کہ وہ یہ حضرت ابراہیم نے کیسے فرمایا. اس وقت ہم نے اس کی ساری تفصیل پڑھی تھی. ایک بات. دوسری بات، جس موقع پر مصر سے حضرت ابراہیم چلے تھے، مصر سے گزر رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک حملہ ہوا تھا، اور اس موقع پر حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا تھا یہ میری بہن ہے، جس پر بڑے بڑے اعتراضات ہم نے نقل بھی کیے تھے اور بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ خالد محمود صاحب کی عبارات سے اس کے جوابات پڑھے تھے. وہ سب توریہ فی الکلام تھا. یہ اصطلاح ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توریہ فی الکلام. اب توریہ فی الکلام کیا ہے؟ اس وقت تو میں نے دوہرا دیا، میرے حال میں تو اس کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں تو تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دوں کیونکہ آپ نے وہ تو سنا نہیں ہوگا. توریہ فی الکلام کا آسان معنی سمجھو. جب میں ایک بات کہوں اور میں اس کا دور کا معنی مراد لوں، سننے والا قریب کا لے. سننے والا کیا لے؟ قریب کا لے. میں اس کا دور کا معنی لوں. علماء نے لکھا ہے یہی توریہ فی الکلام ہوتا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہوتا، ضرورت کے موقع پہ یہ جائز ہوتا ہے. اس لیے وہ جو فرمایا گیا انکم لسارقون، یہ توریہ فی الکلام ہے. اچھا، توریہ فی الکلام تو سمجھ میں آ گیا کہ بعید معنی لیا گیا، مراد قریب کا نہیں. تو بعید کے لحاظ سے وہ چور کب تھے؟ ان کو تو چور کہا گیا، تو وہ چور کب تھے؟ علماء نے لکھا ہے، سمجھیے بات، ان کو جب یہ کہا گیا نا انکم لسارقون، تم تو چور ہو، وہ دھنگ رہ گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. انہوں نے پلٹ کر دیکھا، جب یہ آواز آئی نا کانوں میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا قالوا واقبلوا علیہم، ان کی طرف یوں پلٹے، کہنے لگے ماذا تفقدون، تمہاری کیا شے گم ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک چاندی کا پیالہ گم ہوا ہے. توریہ کی بات میں آگے کر رہا ہوں، پہلے تھوڑی سی تفصیل سنیں گے تو آپ کو جواب سمجھ میں آئے گا. حاضر ہو یا غائب ہو؟
तोरिया फिल कलाम का माना आगे सुने पहले। अच्छा, उन्होंने कहा क्या चीज गुम हुई है तुम्हारी? जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि एक चांदी का प्याला गुम हुआ है बादशाह का, वो नहीं मिल पा रहा हमें, और जो उस प्याले की इतला देगा या प्याला ला कर देगा उसे इनाम देने की भी बात कह दी उन्होंने। अच्छा, वो जो हजरत यूसुफ के भाई थे ना, वो बड़े हैरान हुए, हमें चोर कह दिया। कालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा, वो कहने लगे अल्लाह की कसम है हम चोर नहीं है। ये जुमला इस मौके के लिहाज उन्होंने सही कहा या गलत कहा? कालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़्सिद फिल अर्ज़, कहने लगे तुम जानते हो, अल्लाह की कसम तुम जानते हो हम जमीन में कोई फसाद थोड़े करते, हमको फसादी थोड़े हैं। वमा कुन्ना सारिकीन, और हम कोई चोर भी तो नहीं है, तुम कैसे कह रहे हो कि इन्नकुम लसारिकून? उनका जवाब समझ में आया? अच्छा, उलमाए मुफस्सिरीन ने बड़ी अजीब बात इस पाक आयत के माने में लिखी है कि चोरी ये फसाद फिल अर्ज है, और ये हर शरीयत में वाजिब ताज़ीर जुर्म रहा है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कानून की सजाएं 3 धारों में धरती हैं, किसास, हद, ताज़ीर, और ये ताज़ीर कभी कभी हद से भी आगे बढ़ जाती है, इतनी सख्त होती है। कितनी हुई? 3, किसास, हद और ताज़ीर, और ये चोरी ये वाजिब ताज़ीर जुर्म है। हर शरीयत में इस पर सजा रही है। अकाबिर ने लिखा है बाज शरीयतों में इस पर जुर्माना था, बाज शरीयतों में इस पर कैद थी, तो ये खैर बहरहाल वाजिब ताज़ीर जुर्म रहा। हजरत याकूब की जो शरीयत थी उसमें भी सजा थी। आगे आ रहा है इंशाअल्लाह, क्या पता आज हम वो ना पढ़ सकें, लेकिन वो आगे आएगा। हजरत याकूब की शरीयत में क्या सजा रही चोरी के लिए, वो आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। अच्छा, खैर वो कहने लगे कि क्या गुम हुआ? उन्होंने कहा प्याले चांदी का। उन्होंने कहा हम कोई चोर थोड़े हैं, हम तो चोर नहीं है, कैसे कह दिया है तुमने? अच्छा, अब जरा ये समझे, उन्होंने कहा था तुम चोर हो, वो साफ कह रहे हैं हम चोर हो। और मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस जुमले को दोहरा दें, क्या वो प्याला इन्होंने चुराया था? वो तो हजरत यूसुफ ने खुद बिन्यामीन के सामान में रखा था, तो वाकया वो सही कह रहे थे और कसम खा के कह रहे थे कि हम फसादी नहीं और हम चोर भी नहीं है। बल्कि बाद अकाबिर ने तो लिखा है कि उनमें से एक ने तो कहा कि हम तो हजरत याकूब की औलाद हैं, क्या बात कर रहे हो? अब समझें, उलमा ने लिखा है ये तोरिया फिल कलाम इस लिहाज से था, उनकी नजर प्याले तक ही रही, उनकी नजर प्याले तक ही रही कि ये हमें प्याले के लिए चोर कह रहे हैं, हमने तो प्याला नहीं चुराया। लेकिन उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत यूसुफ की नजर अपने पाक वजूद पर थी, बहाने से अपने वालिद से लिया और ले जाकर कुएं में फेंका, और कुएं से उन काफिले वालों ने निकाला तो उनको बेच दिया। खुद बताओ ये चोरी थी या नहीं थी? वो प्याले के लिहाज से चोरी समझ रहे थे, हजरत यूसुफ ने फरमाया प्याले के लिहाज नहीं, अपने वजूद के लिहाज से चोर कह रहा हूं। अब ये तोरिया फिल कलाम हुआ या नहीं? और ये झूठ था? बताओ, क्या उन्होंने हजरत यूसुफ को बहाने से नहीं लिया था और वहां कुएं में नहीं फेंक कर आए थे? जायज था? बोलो। अच्छा, फिर वो जो काफिले वालों को बेचा था थोड़े से पैसों के एवज, बेचा था या नहीं बेचा था? जायज था? तो ये चोरी थी या नहीं थी? तो वो जो हजरत यूसुफ ने कहलवाया कि भाई तुम तो चोर हो, तो फिर हकीकत वो समझे कि भाई प्याले के लिए कह रहे हैं, प्याले के लिए नहीं, हजरत यूसुफ अपने वजूद के लिए कह रहे थे कि तुमने तो हमें चोरी करके बेचा था, तो चोरी की तो थी। इसलिए ये झूठ नहीं बल्कि ये तोरिया फिल कलाम है, और ये आम पाया जाता है, और ये जरूरत के तहत जायज होता है, नाजायज नहीं होता। ये तोरिया फिल कलाम का एक बाब है, और दूसरा है हीला, जो मैंने पहले कहा कि ये हीला हजरत यूसुफ ने किया था। तफसीलात इंशाल्लाह हम आइंदा पढ़ेंगे, लेकिन उसको कहा जाता है हीला। खुद प्याला रखा था ना, ये बात तो थी तोरिया फिल कलाम जो इन्नकुम लसारिकूना के लिए थी, और जो प्याला रखा था वो था हीला।
کیا تھا؟ ہیلا. یہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جب ہم واقعات پڑھیں گے تو پڑھیں گے کہ یہ ہیلا کیا ہوتا ہے. اور بڑے بڑے اکابر نے یعنی اس پر باب باندھے ہیں، کتاب الحیل. اور کچھ حضرات تو جو اپنا اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ کہا کرتے ہیں بلکہ لکھتے بھی ہیں کہ جی یہ حنفی تو بس ہیلے 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 ہر وقت ہیلے کرتے رہتے ہیں، یہ ان کو تو ہیلوں کا مرض لگا ہوا ہے. اس لیے انشاءاللہ ہم تب پڑھیں گے. لیکن ایک موٹی سی بات اس وقت اتنی سن لیں، ہر وہ ہیلا جس سے اسلام کا حکم ٹوٹے وہ حرام ہوتا ہے. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. جائز ہیرا کون سا ہوتا ہے جس کے لیے امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جب موقع آئے گا حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات میں. لیکن یہ چیز موٹی سی رکھ لیں، کسی بھی عالم نے یہ نہیں لکھا کہ خدا کا حکم ٹوٹے اور ہیلے کرو. یہ جائز ہے؟ وہ تو حرام ہیلا ہوتا، کون عالم اس کی اجازت دے گا؟ جیسے مجھے ایک بات سن لیں، آخری مجھے یاد آیا کہ قصص الانبیاء کی دوسری جلد میں غالباً صفحہ نمبر 217 اور 218 پر ایک واقعہ لکھا ہے ایک شخص کا کہ وہ کاروبار کرتا تھا اپنا، اس پر زکات آئی، پرانے دور کی بات ہے، زکات آئی اور اس کے اوپر زکات آئی تقریباً 500 روپے کی. یہ اس زمانے کی بات ہے، آج کی نہیں، یاد رکھنا. آج کے 500 میں اور اس زمانے کے 500 میں فرق تھا یا نہیں؟ ہو سکتا آپ تو نہ مانیں، ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں، آپ کے اس جزیرے میں قربانی کا ایک حصہ کتنے ڈالر کا ہے؟ آپ حیران ہوں گے. مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیعت چھپی تھی کوئی تقریباً آج سے 20 سال پہلے. اس میں حضرت نے لکھا تھا، یہ شاید آپ یقین بھی نہ کر سکیں، حضرت نے لکھا تھا سن 1926 میں. کب؟ سن 1926 میں ہند کے اندر قربانی کے لیے اچھی گائے، مریل نہیں، اچھی گائے 30 روپے میں ملتی تھی. کتنی؟ میں بہو لفظ بلفظ سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرا حافظہ ٹھیک ہے. یہ سن 1998 میں البم چھپی تھی. آپ حیران ہو جائیں گے، یہ آدمی آج ہمارے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ دور بھی تو دیکھیں نا، قریب 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں. اس لیے اس کے اوپر زکات آئی 500. اب اس کے دل میں آ گیا بھئی یار یہ تو 500 گئے، یہ تو گھٹ جائیں گے. جیسے میں آپ سے مدرسے کے لیے چندہ مانگتا ہوں تو مجھے بھی خیال آتا ہے یار یہ تو گھٹ جائیں گے. حالانکہ وہ گھٹتے نہیں بلکہ وہ قدرت ہمیں عوض دیتی ہے، ہم سمجھتے نہیں. وہ اس کی مرضی ہے کہ نوٹ کے ذریعے دے یا برکت کے ذریعے دے، اس کے نام پر دے کر تو دیکھو. اس نے کیا کیا کہ ایک بوری لی، اس کو گندم سے بھرا، پورے 2 من کی غالباً کر دی. بڑا آسانی سے اٹھ جاتا ہے، یہ تو میرا میں ہاتھ پہ اٹھا لیں گے. اس نے کیا کیا کہ اوپر سے اس کو ہٹا کے وہ 500 کے نوٹ اندر رکھ کے اوپر گندم ڈال کے اوپر سے سیدھی بوری بنا دی. یہ میں آپ کو جھوٹا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ قصص الانبیاء کی دوسری جلد میں. جا کر اس نے کہا کہ بھئی ایک غریب کو بلا لے آؤ، یا خود بلا لیا جو مستحق تھا زکات لینے کا. اس سے کہنے لگا کہ بھئی یار یہ دیکھو یہ جو بوری ہے نا، یہ بوری بھی اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب زکات لے جاؤ، میری جان چھڑاؤ بھائی، یار مجھے ڈر لگتا ہے. لو اب اس نے جو ہاتھ لگایا تو وہ ہلے کہاں سے، وہ تو 2 من کی بوری تھی. اب وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا یار پریشان ہونے کی کیا بات ہے، بوری یہیں رکھو، جا کے کوئی مزدور لے آؤ، اٹھا کر لے جاؤ، میری جان چھڑاؤ. سمجھ رہے ہو کتنا نیک ہوں میں. اچھا وہ خوش ہو گیا سامنے اللہ کہ یار اتنا اچھا بھلا آدمی ہے، مجھے مہلت بھی دے رہا ہے. کہتا اچھا جی میں مزدور لے کے آتا ہوں. وہ دہلیز تک پہنچا، اس کو پیچھے سے آواز دی ادھر آ گیا. انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، یہ بوری تو 2 من کی ہے ٹھیک ہے، انہوں نے کہا آج کل گندم کا کیا بھاؤ ہے، تمہیں کیا لگتا ہے اس بوری کا تمہیں کیا ملے گا بار؟ اس نے کہا جی اگر اچھا گراہک مل گیا اور اس کو مجھ پر ترس آ گیا وہ مجھے 250 دے دے گا، ورنہ امید ہے 200. اچھا اس نے کہا چلو 200 ورنہ 250، اچھا گراہک ملے گا تو تجھے دے دے گا. کتنا؟ اور اس کے اندر نوٹ کتنے رکھے تھے؟ انہوں نے کہا 250 نا. انہوں نے کہا یار کہاں جا کے مزدور ڈھونڈو گے
پھر یہ بوری اٹھاؤ گے, اس مزدور کو بھی مزدوری دینی پڑے گی, اور پتہ نہیں وہاں کوئی خریدے گا بھی خریدے گا نہیں خریدے گا. یہ لو 250 میں تجھے دیتا ہوں, یہ لے 250 اس کو دیا, اور دینے کے بعد اس کو کہنے لگا اچھا اب یہ جو کچھ ہے کہو, یہ جو کچھ ہے اس کے اندر میں اس کو دیتا ہوں تاکہ قبضہ اور ملک دونوں پورے ہو جائیں. وہ کہنے لگا جی یہ جو کچھ ہے اللہ میاں میں اس کو دیتا ہوں, اور یہ کہہ کر وہ تو 250 لے کے نکل گیا. یہ بڑا خوش ہوا, بوری کھولی, اپنے 500 لے کے جیب میں ڈال لیا. انہوں نے کہا یہ ہیلا ہے. یہ ہیلا نہیں ہے, یہ حرام ہے. بولو نا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ہیلا اس کا نام نہیں ہے. جس کی اجازت امام اعظم ابو حنیفہ نے دی تھی وہ یہ نہیں ہے رحمہ اللہ. یہ کون حنفی ہے؟ تو بناسپتی حنفی ہے. حقیقت ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک انسان حقیقتاً مسافر ہوتا ہے, اس کو کوئی سفر پیش آ جاتا ہے, ماہ رمضان میں وہ جاتا ہے تو سفر پر ممکن ہے کہ روزے میں جو سفر کے موقع پر روزے کی رعایت ہے ممکن ہے اس کو حاصل ہو جائے. سفر میں روزہ معاف ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائیو؟ سوچو. آپ کو مسئلہ ہی پتہ نہیں تو اس لیے پریشان ہو گئے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ اس کے لیے ہے جس کو فی الحقیقت سفر پیش آئے. ایک وہ انسان ہے جس کو سفر پیش نہیں آیا, خواہ کا سفر بھر لیا اور چلو جی روزے سے جان چھوٹ جائے گی. فرمایا یہ حرام ہے. اس لیے وہ جو ہیلے کیے جاتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں اسے ہر عالم ناجائز کہتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اس لیے حضرت یوسف نے جو فرمایا تھا وہ توریہ فی الکلام تھا, جو کیا تھا وہ ہیلا تھا, وہ بالکل جائز تھا. اور اس کی دلیل انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئے گی انشاءاللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.